اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیچرل ٹپس میں آپ کو خوش آمدید دوستو۔ نیچرل ٹپس کے سیگمنٹ نیچرل فیکٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں حیرت انگیز معلومات دینے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے نہ کبھی تھا اور نہ اس کے بعد شاید کوئی اس طرح کا آدمی آئے گا۔ دوستو، اس آدمی کا نام تھا ہنری مولیسن۔ یہ 26 فروری 1926 کو مانچسٹر میں پیدا ہوا۔ بچپن سے وہ مرگی کے مرض میں مبتلا تھا، جس کا سبب مبینہ طور پر ایک سائیکل حادثہ بتایا جاتا ہے۔ کئی سالوں تک اسے مرگی کے کم شدت کے دورے پڑتے رہے، مگر 16ویں سالگرہ کے بعد سے دوروں میں شدت آ گئی۔ 1953 میں مولیسن کو ہارٹ فورڈ ہسپتال لے جایا گیا، جہاں نیورو سرجن ولیم بیچر سوائل نے اس کی مرگی کی لوکیشن دماغ کے بائیں اور دائیں میڈیل ٹیمپورل لوبز کو قرار دیا اور سرجری کا مشورہ دیا۔ سرجری کے دوران اس کے دماغ کا ایک خاص حصہ، جس کو ہپوکیمپس کہا جاتا ہے، نکال دیا گیا۔ آپریشن کامیاب رہا اور اس کے مرگی کے دوروں کی شدت تقریباً ختم ہو گئی، مگر ہنری نئی یادداشت نہیں بنا رہا تھا۔ ڈاکٹر سوائل نے اس کو مونٹریال نیورو سرجیکل انسٹیٹیوٹ میں نیورو سرجن ڈاکٹر والٹر پینفیلڈ اور نیورو سائیکولوجسٹ ڈاکٹر برینڈا میلنر کے پاس بھیج دیا، جنہوں نے ہنری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس وقت تک ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یادداشت بنانے میں ہپوکیمپس کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ اس نئی دریافت کو پوری دنیا میں شائع کیا گیا تاکہ مزید کسی آپریشن میں ہپوکیمپس کو نہ نکالا جائے۔ ہپوکیمپس دماغ کا وہ حصہ ہے جو نئی یادداشت بنانے میں، اس کو ترتیب دینے میں اور اس کو محفوظ کرنے میں کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف احساسات اور جذبات کو کسی خاص یادداشت کے ساتھ جوڑنے میں بھی شامل ہوتا ہے۔ مثلاً ہم اپنی روزمرہ زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک خاص قسم کی خوشبو ہمارے دماغ میں کسی یادداشت کو واضح کر دیتی ہے۔ ہنری کی حالت نے اسے تجرباتی سبجیکٹ کے لیے بہترین امیدوار بنا دیا تھا، اور اگلے 55 سالوں تک اس پر سینکڑوں تحقیقات کی گئیں۔ اس دوران اور بھی بہت سے مریض سامنے آئے جو اس قسم کی یادداشت کے ضیاع کا شکار تھے، مگر سائنس ہنری مولیسن کی سب سے زیادہ قرضدار ہے۔ ہنری کی یادداشت چلے جانا کوئی سادہ عمل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک قسم کی بیماری تھی۔ ہنری کی یادداشت چلے جانا کوئی سادہ عمل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اور قسم کی بیماری، جس کو
ریٹروگریڈ میموری لاس کہا جاتا ہے، اس کا بھی شکار تھا، یعنی سرجری سے پہلے 11 سال اس کی زندگی سے محو ہو گئے تھے۔ اس کا سبب ہیپو کیمپس کا نکالنا نہیں تھا، بلکہ مبینہ وجہ لمبے عرصے کے لیے مرگی کی دواؤں کا استعمال تھا۔ وہ اپنی شناخت کھو چکا تھا، اس کے لیے وقت رک گیا تھا، 16 سال سے آگے اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ہر روز جب وہ اٹھتا تو ایسے لگتا وہ کسی خواب سے اٹھ کر آیا ہے۔ ہر روز ملنے والے لوگوں کے چہرے وہ بھول چکا ہوتا تھا۔ وہ نئی یادداشت بنانے سے محروم ہو چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کی عمر کتنی ہے، اس کے والدین زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ وہ نئے الفاظ اور گانے یاد نہیں رکھ پاتا تھا۔ ہم وقت کی پیمائش اپنی یادوں سے کرتے ہیں، اور ہنری کے لیے وقت رک گیا تھا۔ جب وہ 16 سال کا تھا، سرجری سے 11 سال پہلے، یادداشت سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں اس کی ذہانت بالکل متاثر نہیں ہوئی تھی، لہذا سائیکالوجی اور نیورو سائنس میں وہ بہترین تجرباتی مضمون تھا۔ وہ بہت ملنسار اور خوش باش ہوتا، اور گھنٹوں لمبے بار بار دہرائے جانے والے تجربات کے دوران وہ بالکل بوریت کا شکار نہ ہوتا، کیونکہ ہر دفعہ اس کے لیے سب کچھ نیا ہوتا۔ اس نے سائنس کو اپنی یادداشت کی صورت میں غیر معمولی تحفہ دیا۔ ہزاروں ایسے مریض جو کسی نہ کسی حادثے میں دماغی طور پر متاثر ہوتے ہیں، وہ سائنس کو اپنی یادداشت دیتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کی نفسیاتی نیورو سائیکولوجیکل سٹڈیز کا اندر حصہ ڈالتے ہیں، اور ان میں سے اکثر مرنے کے بعد اپنے دماغ تحقیق کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آج ہم جو کچھ دماغ کے بارے جانتے ہیں وہ ان جیسے لوگوں کی مرہون منت ہے۔ ہنری کی موت کے بعد اس کے دماغ کو 2000 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اس کے دماغ کا 3D نقشہ تیار کیا گیا، جس میں زوم کر کے تمام نیورونز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک غیر معمولی دماغ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ اس کا نام 12,000 مختلف مضامین میں مستند جریدوں میں مینشن ہوا ہے، جو کہ اس کو میڈیکل اور نفسیات کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسٹڈی کیا جانے والا کیس بناتا ہے۔ 2 دسمبر 2008 کو ہنری اس دنیا سے چلا گیا۔ اپنی موت تک دنیا اس کو HM کے نام سے جانتی تھی۔ اس کی وفات کے دن اس کا نام ظاہر کیا گیا۔ آج نفسیات کے ہزاروں طلباء اس کو پیشنٹ HM کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔